سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ انسان کسی مجمع میں یا کسی مجلس میں یا کسی محفل میں یا کسی پروگرام میں جب شامل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ محرک ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے کہ اس مجلس میں وہ آدمی کیوں گیا ہے یا اس محفل میں کیوں گیا ہے۔ مثال اس کی میں دوں گی کہ دنیاوی اعتبار سے ایک پروگرام ہو رہا ہے، گانا بجانا ہے، میوزک ہے، تو کوئی آدمی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک محرک ہو گیا، وجہ ریزن کیا ہے کہ بھئی وہ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے میوزک کو، گانے کو، تو اس کی پسند نے اس کو مجبور کیا، اس کو ڈریگ کر لیا ادھر، وہ اپنی پسند کے مطابق اس مجلس میں شامل ہو گیا۔ ایسے ہی کوئی پروگرام اور لے لیں آپ دنیاوی طور پر کہ دنیا اعتبار سے پروگرام ہے کوئی، تو جب کوئی آدمی اس مجلس میں یا پروگرام میں جاتا ہے یا محفل میں جاتا ہے تو بہت صاف ظاہر ہے بات کہ اس میں جانے کی وجہ جو ہوگی اس کی، وہ اس کی پسند ہوگی۔ سمجھ آئے گی بات میری شاید، لیکن اس سے بھی اس کو پسند ہے، وہ جگہ محبوب ہے، محبت رکھتا ہے، تبھی وہ گیا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے بھی آپ یہاں کیوں ہیں، نہ بھی پوچھے تو آدمی بتا سکتا ہے کہ بھئی اس آدمی کو میوزک پسند ہے، اس کو گانا پسند ہے، یا کوئی اور مجلس ہے، فلاں جگہ گیا ہے، اس کو یہ چیز محبوب ہے تو وہاں پہنچ گیا۔ تو اس مثال کے بعد اب آپ سوچیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، نماز پڑھ لی، اپنے اپنے گھر جاؤ، فرض ادا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ اور میں خیال جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس مسجد کے تو نمازی بھی نہیں ہے میرے خیال میں، تو شاید آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ کے نزدیک ہوں گی مسجد میں، ادھر جائیں بیٹھیں نماز پڑھیں، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری وجہ ہے کہ کسی نے آپ کو ٹیلی فون کیا، آئیں بھی آئیں، یہاں کھانا ہے، دعوت ہے، تو آپ کے آنے کی وجہ پتہ لگتی کہ کیا دعوت میں، حاجی صاحب دعوت میں ہیں، ان کو بلایا، اتنی دور سے ہیں، ہالی پور روڈ پہ رہتے ہیں بیچارے، اب ان کو پوچھے کیوں آئے؟ کھانے دے، کہیں گے جی کھانا تو کوئی نہیں جی، ملا نہیں جی، کسی نے ملا نہیں ہے، ابھی نہیں، کسی نے ملے بھی نہیں ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھے نہیں کہہ رہا ہوں حاجی صاحب، اتنے بیچارے آئے، بیمار بھی ہوں گے، مصروفیات بھی ہوں گی، گاڑی پیٹرول بھی لگا، کوئی نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھنے آئے، یہ کوئی بات نہیں بنی۔ آپ کے گھر کے پاس کتنی مسجدیں ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، آپ کیا کرنے ہیں؟ ادھر نہیں، کیا مطلب آپ تو پھر کیا وجہ ہوئی؟ وجہ تو ہے اس کے پیچھے، یہ کیا کہیں گے جی میں نماز پڑھنے بھی نہیں ہے، کوئی کھانا بھی نہیں تھا، کھانا کھانے بھی نہیں، میں تو یہ ہے جی اللہ کا ذکر کرنے ہے، کسی سے پوچھنا مجھے، آخر میں اینڈ میں کیا رزلٹ نکلے گا جی؟ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ کس کا؟ کس کا؟ زور سے بولیں، سچی بات ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر رہے ہیں آپ، اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پشتوں پہ بیکس پر سٹیمپ لگ رہی ہیں، سٹیمپ لگ رہی ہے، آپ کس بات پر؟ اللہ کی قسم کھا کرتا ہوں سٹیمپ لگ گئی، جتنی میں نے آپ سے کلایا نا اتنی سٹیمپ لگی۔ پتہ ہے کون سٹیمپ لگی؟ سٹیمپ یہ لگی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا انسانوں تم نے جو یہ بات کی ہے تم پر میری محبت واجب ہو گئی ہے، تم پر میری محبت واجب ہو گئی ہے۔
اور جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جائے دوزخ میں جائے گا. اللہ پاک سے دوزخ کے کام کرائے گا؟ نہیں. انسان ہیں ہم، بشر ہیں، بندے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب حال ہو جائے. لیکن اس مجلس کا کمال دیکھیں آپ، ہمارے تو موریں لگی ہوئی ہیں تو ہم تو جا ہی نہیں سکتے. کیوں حاجی صاحب جا سکتے نہیں؟ ان کو خود کیا ذکر کرنے ہیں، روٹی کھانا تو نہیں ہے، مور تو لگی پیچھے. جس کی مہر لگی ہوئی اس کو کون روک سکتا ہے جنت سے؟ کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے کہا ہے بے حساب انسان جنت میں چلا جائے گا اللہ ذکر کرنے والا. مہر لگ چکی ہے اس کی، تو آئے بیچارہ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھا، تو ذکر کے لیے آئیں. سب سینس کہتا ہے جس سے جو محبت ہوتی ہے اس لیے آتا ہے نا آدمی. کس کے لیے آئے ہیں ہم؟ اللہ کے ذکر کے لیے آئے. ذکر کو نکال دے بیچ میں. ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر تو کچھ بھی نہیں ہے. ذکر کی تو کوئی محبت نہیں تھی. اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی لیے. ذکر تو بہانہ ہے. ہم تو عاشق رب ہیں. یہ ثبوت دے رہے کہ ہم تو عاشق رب ہیں. ذکر تو ایک بات ہے کہ بہانہ مل گیا کہ جیسے آپ کسی کو بلانا چاہیں تو کھانے کا انتظام کر لیں گے، چلو اس چکر میں اس کو ڈریگ کر لیں، کھینچ لیں گے. یہی ہوتا ہے نا. اصل تو یہ ہے محبت کی بات ہے. یہ کون لے؟ یہ اللہ کی محبت کھینچ کر لائی ہے آپ کو. تو جب اللہ کی محبت پہ بندہ آیا تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ مجھ پہ واجب ہے تیرا. اللہ والوں کی شان دیکھیں آپ، اور اللہ کے ذکر کی شان دیکھیں. بس اس لائن کو پکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم اور آسان انسان دیتا ہے. اللہ کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے. تو کیا ہے؟ انسان پہ واجب ہو جاتی ہے اللہ کی محبت. اب کیا ہے؟ انسان ہے. اب کیا جنت تو ہے الحمدللہ، اللہ کی محبت ہے تو بہت ساری چیزیں محبت پہ جنت ملتی ہے. پھر ایسے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری 80 سال کے بعد مرتے ہیں، 100 سال کے بعد مرتے ہیں، 99 سال کے بعد مرتے ہیں، یا 80 سال اللہ تعالیٰ کی عمروں کو طویل پہنچائے نیک عمل کرنے کے لیے، مال کمانے کے لیے. اچھی عمر بھی بہت بڑی چیز ہے جس میں نیک اعمال انسان کرتا ہے، مال کماتا ہے آخرت کا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی فرشتے تعینات فرما دیتے ہیں. کوئی میری مہر تو لگ گئی ہے یہ بندہ. کوئی عورت نہ اس کو کھینچ لے، کوئی اور گندی چیز نہ کوئی اس کو کھینچ لے. اب یہ ہے کہ میں نے اس کو بچانا ہے اس آدمی کو، کیونکہ میں تو اسٹمپ لگا چکا ہوں اپنی محبت کی اس پر. تو ایسے انسانوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں اس شخص کی. آپ تجربہ کریں زندگی کے اندر، آپ ذکر والے ہیں تجربہ کریں، یعنی ہٹتے بالکل آدمی گناہوں کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، نفس کھینچ لیتا ہے اس کو. آپ کی زندگی میں آئے گا اور انشاءاللہ یہ معاملات انسان کے چلتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت آپ کو یاد آئے گی. آدمی ہے نا، کھینچ جاتا ہے بس. کوئی بھی خرچ کرے چلو بس، وہ آگے کھینچتا وہ بڑا قریب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتے. اسٹمپ پہ جو لگی ہے. میرے بھائیو، یہ الحمدللہ اللہ کے ذکر عجیب چیز ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حدیث کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے میری محبت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں. آپ کو میں نہیں جانتا، آپ میرے رشتہ دار ہیں، آپ میرے کوئی بزنس کاروباری ہیں نہیں، کوئی لین دین ہے آپ سے، کوئی رشتہ داری ہونے والی ہے کہ آپ نے مجھ سے پیسہ لینا ہے یا میں نے آپ سے پیسہ لینا ہے. میری کوئی آپ کی لالچ ہو کہ اس سے کھینچیں گے جی، اس سے فلاں دکان، یہی دنیا کے تعلقات اس پہ ہوتے ہیں نا جی. اس سے یہ ہم کریں گے، یا اس کی بچی سے ہم شادی کریں گے، اس کے بیٹے سے ہم شادی کریں گے. کوئی ایسا میرا آپ کے درمیان کوئی چیز ہے؟ کتنی دفعہ آپ کو دن کے اندر میرا خیال آتا ہے؟ کوشچن مارکس دیتا ہوں. کتنی دفعہ آپ کو میرا خیال آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا ہے. صبح تو ضرور آتا ہوگا، جب بھی آتا ہے نا. تو اس خیال کو آنے کو اور سوچنے کو یہ کیا چیز ہے؟ اس کا نام ہے محبت. سبحان اللہ. یقیناً آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو کیا پتا مجھے آپ کا کتنا خیال آتا ہوگا. ابھی میں ایک لسٹ بنوا رہا تھا اپنے ساتھیوں کی، تو 2-3 آدمی نام نہیں تھے، حالانکہ اتنی تعداد تھی 70-80 کی. تو میں اس کا کمال کرتے ہو، فلاں آدمی کا تم نے نام کیوں نہیں لکھا؟ اوہ جی میں بھول گیا. تم بھول سکتے، میں نہیں بھول سکتا اس کو. سبحان اللہ. بیٹھا پوچھتے
میں کہا وہ میں تم بھول گیا اس نام میں، لیکن میں نہیں انسان کو بھول سکتا، نام لکھو ان کا. تو یہ کیا چیز ہے کہ آپ مجھے یاد کرتے ہیں دن میں، کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی بہانے سے ڈانٹ پڑے، ڈنڈا پڑے، جو کچھ پڑے، پھر یہ چلو جی حضرت صاحب محبت بڑھا دی اللہ نے، محبت ہر چیز برداشت کرتے ہیں. سختی برداشت کریں گے آپ، میری سختی بھی کبھی کر لیتا ہوں، کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں، کبھی سختی بھی ہوتی ہے. پتہ آدمی ہے کبھی کچھ کر دیتا ہے، ایک دن کا ساتھ تھوڑی ہے. آپ تو چپکے ہیں میرے ساتھ، بس 25 سال سے پیچھے چپکے ہیں میرے، دم کی طرح جانی چھوڑتے، ادھر جاؤ پیچھے، ادھر جاؤ پیچھے، ایسا ہوتا ہے نا، آدمی فٹ اپ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں کیا حال ہوتا ہے، جب میں اس آدمی کو نہیں دیکھتا میں اڑ کے دیکھتا ہوں، آئے نہیں یار کیا بات ہے. اور دنیا دار ہو، دنیا کا پیسہ لینا دینا ہو تو آدمی کیا کہتا ہے یار پیچھے ہی پڑ گیا، دھیان نہیں چھوڑتے یار. ہوتا ہی نہیں تھا. ٹیلی فون آ رہا ہے، حالانکہ بڑا پکا دوست ہے، بیوی کر رہا ہے، کہتے نہیں سویا پڑا ہے، میں کیا تنگ کر دیا ایسے، بس یہ وہی بات کرنی. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ادھر کیا ہے، حضرت صاحب گئے تھے، حضرت صاحب آئے تھے، حضرت صاحب کدھر گئے، اور میرے یہ حال ہے یار فلاں بندہ نہیں آیا ذکر پہ، فلاں نہیں آیا، دل میں کہا تو وہ کیوں نہیں آیا. یہ کیا چیز ہے، اس کا نام کیا ہے، محبت. جب یہ رشتہ پیدا ہو جائے، جب ایسا رشتہ پیدا ہو جائے تو اس کو کیا جاتا ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اس کو محبت ہوگی، ان میں آپس میں محبت ہوگی. اور محبت کا میں نے بتایا نا، ہر چیز کا پیچھے محرک ہوتا ہے. محرک سمجھتے ہیں نا، ریزن ہے. تو اس محبت کا ریزن کیا ہوا، کون ہوا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں جو ہمارے لاشعور میں چھپی بات ہے. تو یہ جو محبت ہماری اور آپ کی ہے، یہ کس کی ہے، اللہ کی محبت ہے. سبحان اللہ. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ میرے حبیب اعلان فرما دے کہ جو دو آدمی، جو لوگ، جو گروپ آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، میں نے اتنی ڈیٹیل سے کی ہے، یہ ثابت ہے کہ میری آپ کی آپس میں محبت جو کس وجہ سے ہے، صرف اور اتنی پکی ہے کہ جس وقت آپ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ذکر پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ گھر بار اچھا لگتا ہے، نہ نوکری اچھا لگتا ہے، نہ ٹیلی فون اچھا لگتا ہے. بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جائیں جی پہلے ذکر میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ کیا چیز ہے، محبت. کس کی، اللہ کی محبت، بالکل پیور. اللہ تو اللہ ہی ہے، ہر چیز جانتا ہے. اتنی بڑی بات اللہ ویسے ہی کہہ دیں گے کہ جنتی ہیں چلتے پھرتے. یہ دیکھیں. تو پھر جو لوگ آپس میں اللہ کہتے ہیں میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات کہ جب جمع ہوتے ہیں تو صرف میری وجہ سے جمع ہوتے ہیں. کتنا سادی کاری یہ چیز اللہ کے ذکر کرنے والوں پر، خدا کی قسم. دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے محبوب. معاذ بن جبل اس کے بہت عشق کرنے والے صحابی تھے، اللہ کے رسول سے بہت عشق تھا. بڑی اچھی اچھی حدیثیں سنائی کہتے جائے، اور محبت کی ہیں تقریباً حدیثیں کی اسی قسم کی ہیں، عجیب رنگ تھی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب محبت تھی. کسی صحابی کرتا تھا، لیکن ان کو تو کہا گیا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے. ان کی حدیث میں یہ رنگ نکلتا ہے عجیب قسم کی محبت کا. تو کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے، اور یہ ثابت ہے، میں نے بتایا آپ کو. اور جب ملتے ہیں، یہ میں نے پہلے ہی آپ کو ثابت کر دیا کہ مجموعہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. جب کوئی مجموعہ میری وجہ سے جمع ہو جائے، میری وجہ سے محبت کر لے، اے میرے محبوب اعلان فرما دو کہ تم پہ میری محبت واجب ہو گئی. محبت واجب کیا مطلب، کہ تم پہ جنات کے محل واجب ہو گئے ہیں، تم پہ حوریں واجب ہو گئی ہیں، تم پہ یہ نہریں اور باغات جنت کے واجب ہو گئے ہیں، تم پہ میرا دیدار الہی واجب ہے. یہ خوشخبری دوستو آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، ابھی زمین پہ ہیں الحمدللہ. بہت ہی جلدی انشاءاللہ آسمان میں ہوں گے. میری باتوں کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ کا ذکر، بولا ذکر اللہ ہے اکبر. اس وجہ سے اکبر ہے ذکر، کہ کہاں سے بندے کو کہاں اٹھا کر لے جاتا ہے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی الحمدللہ انعامات انسان کو عطا فرما دیتا ہے چند گھڑی ذکر میں بیٹھنے کے لیے. کتنا کریں، بلاتا بھی خود ہے، عشق بھی خود پیدا کرتا ہے، جذبات بھی خود پیدا کرتا ہے، ان لوگوں سے بھی خود ملاتا ہے، سب کچھ خود ہی کرتا ہے. اور کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تم جنتی ہو. میرے بھائیوں، قائم رہنا اللہ کے ذکر پہ. اچھا ہاں، مرتے دم تک اللہ کے ذکر سے اور اللہ والوں سے تعلق مضبوط رکھنا. بہت بڑے بڑے وصف سے آتے ہیں. یہ میرے حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو ہے
راستہ بڑا پرخطر راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو اونچے اونچے آدمی تیاری بلا تھے, ان کی شکل دیکھ کے آدمی جذب طاری ہو جاتا تھا. حضرت فضل القشم اجل خلفاء میں سے تھے حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ علیہ, جو جن کی گود میں ان پلے وہ بڑے عجیب خلفاء میں سے تھے. حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ جو آپ کے دادا پیر تھے, ان کے تو میں فلبل نہیں کہہ رہا, حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ میں ایسے ایسے منکر لوگوں کو پکڑ کے لے کے آیا کہ جو مانتے نہیں تھے. ذکر کیا ہے جی فلاں کیا بنایا آپ نے ڈونگ جی, ذکر کرتے ہیں, نماز پڑھو باہر جاؤ. 70 آدمی میں کہا اس کو کرایہ دے کے میں اپنے ساتھ جدہ سے لے کر ہے اپنے ساتھ. میں کہا اس کو میں آج دکھائی دینا ہے کہ اللہ کے ولی کیا چیز ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہاں سے لے کراچی, لمبا سفر تھا, بہت بڑا سفر, ہلا پھلا کر لا کے نا ظہر کا وقت تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اللہ والے کی بات بتا رہا ہوں. تو ان کو تو کشف ہو گیا ہو کہ بھی کچھ آیا جوان لے کے آیا, سیدھا لے گیا حضرت کی خانقاہ میں. دوپہر کا وقت تھا, سخت گرمی تھی, اپریل کا مہینہ تھا, اوپر سے لے کے پسینہ ہوتا, ڈیزرٹ ہے نا ہمارا تو علاقہ ساتھ جہاں پہ حضرت تھے. اللہ اکبر. میں آپ کو کیا بتاؤں, بس حضرت ایسے نکلے دروازے سے, ایسے دیکھا وہ آدمی وہیں گر گیا. تو حضرت آئے, انہوں نے کندھے پہ اس ہاتھ رکھا. حضرت مجھے کہتے ہیں فاروق صاحب آپ نہ ہیں, شاہ صاحب سید تھے. میں کہا جی ہاں میرے ساتھی ہیں. تو بڑی مشکل سے نماز پڑھی, زور کے بعد وہ قدموں لے کے حضرت مجھے بیعت کر لیں. میں نے کہا صبر تو کرو, اتنی جلدی اقرار ہو گیا. تو وہ تو ایسی شخصیت تھی کہ ایسے لوگوں کی تو شکلیں دیکھ کے انسان جو ہے الحمدللہ اللہ کی شان نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. اللہ والے ایسے لوگ ہیں بھائی. تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا میں کہتا ہوں فضل عظیم ہے کہ مجھے الحمدللہ, آپ تو خیر نیک انسان ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سلسلہ دیا ہے, بڑا عظیم سلسلہ دیا ہے, نقشبندی سلسلہ. چشتیہ میں سب برحق ہے, قادری بھی برحق ہے, سب کچھ ہے, لیکن جو لذت اس میں ہے ابو بکر صدیق کی لذت ہے اس کی. بس یہ سمجھ لیجیے اس سلسلے میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سلسلہ دیا ہے, نقشبندی سلسلہ. اور پھر اس سلسلے میں سے جو اللہ تعالیٰ نے شیخ دیا ہے وہ کون سی لائن دیا, حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ کی شان. اس میں سے الحمدللہ اللہ پاک نے جو چن کے دیا تمام اس کے خلفاؤں میں سے تقریباً 70 کے قریب خلیفہ تھے حضرت فضل القرشی رحمۃ اللہ کے. 70 کے قریب خلیفہ تھے, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور معروف ہے یہاں جو انگلینڈ میں پہچانے جاتے ہیں, عبداللہ مالک کرش رحمۃ اللہ علیہ. یہ کرش موڑ ہے وہاں پر تھے. ایک ہیں عبداللہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ, دونوں حضرت خلیفہ تھے. عبداللہ مالک قریشی جو ہمارے علاقے سے آگے علاقہ ہے, قریشی والا اس کو کہتے ہیں, اس موڑ پر ان کا مزار موجود ہے, وہ بھی ان کے خلیفہ تھے. اور ایک تھے عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کہاں تھے, یہ خانے وال میں حضرت فضل القشم خلیفہ تھے, بڑے بڑے خلیفہ تھے. ان کے عبد المالک کے جو خلیفہ ہیں وہ اکثر یہاں آتے ہیں, پیر غلام حبیب صاحب یہاں آتے تھے اس ملک میں, آتے تھے نا, ان کے عبد المالک کے خلیفہ ہیں. اور ان کے آپ دیکھیں خلفہ آگے, پیر غلام حبیب صاحب کے پیر خلیفہ آگے چلے ہیں, جس میں پیر ذوالفقار علی اور کافی لوگ آتے ہیں یہاں پر, ان کے خلوف میں سے آ رہے ہیں. اسی طرح انہی خلوف میں یعنی ہمارے فضل القشم خلوف میں عبد المالک تھے اور دوسرے دوست محمود تھے. اسی طرح انہی میں سے ہمارے حضرت خلیفہ تھے ان کے. لیکن ان میں کتنا فرق تھا, اللہ فرق یہ تھا کہ وہ تو باضابطہ طور پہ گئے ہوا, حضرت والد خود بڑی اونچی چیز تھی. لیکن یہاں کیا ہوا کہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ خود سفر کر کے گدائی شریف گئے. سبحان اللہ. دریا کو پار کرتے ہوئے سندھ کی. یہ میری باتیں انشاءاللہ پوری دنیا میں جا رہی ہیں, اور ڈیرہ خان بھی لوگ سن رہے ہوں گے, حضرت بھی سن رہے ہوں. انہیں کے قصے میں سنا ہوں جس کے خاندان کے میں غلام ہوں, خادم ہوں, اور حق ہے کہ ان کی تعریف کروں, بتاؤں. تو حضرت فضل القشی رحمۃ اللہ خود وہاں گئے, اور جانے کے بعد پھر خانقاہ میں بیٹھے. لاہور سے پہلے پہنچے تھے. پہنچنے کے بعد حضرت ان کے والد سے فرمایا کہ تمہارے کتنے بیٹے ہیں, کیونکہ وہ بہت بڑا آدمی تھے. ان کے جو والد تھے حضرت کے, وہ خود بہت بڑے چشتیہ خاندان کے مانے گرامی اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تو 2 ہیں میرے. آپ حضرت کیسے کیوں پوچھ رہے ہیں, مسکا کر کہا. کہتے مجھے تیرے ایک بیٹا چاہیے. انہوں نے کہا, حضرت فضل القشی نے کہا تو 2 بیٹے تھے ان کے. تو انہوں نے کہا اچھا, وہ سمجھ گئے, وہ بھی تو بہت کشف رکھتے تھے. انہوں نے کہا میں چھوٹا بیٹا بلاتا ہوں تمہارے لیے. تو حضرت کو بلایا اس کو. حضرت کو اس وقت 16 ایئر تھی سر, سہارنپور سے فارغ ہو کر آئے تھے.
ابھی فارغ ہو کر آئے سہارنپور سے یہ اپنے علم وغیرہ سے. تو حضرت فروز نے ان کو بلا لیا. بلاتے بڑی عجیب بات ہے حضرت کیونکہ وہ تو پیدائشی ولی تھے. تو حضرت اسی وقت جذب آ گیا. اسی وقت ظہر کے بعد مراقب ہوئے 3-4 حضرات. صرف نماز کے وقت ہوش آتا تھا, رات تک مراقب رہے, اور رات ختم ہونے کے بعد پھر حضرت نے فرمایا کہ میں تجھے اپنا خلیفہ بناتا ہوں. یہ وہ ہیں کہ ہمیں خلیفہ بھی کون دیا؟ حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ہمارے نسبت رکھی. یہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ ہم شکر گزار بندے بنے کہ کتنے الحمدللہ ایک دن صراط المستقیم کے راستے اللہ پاک نے ہمارے کھولے ہیں کہ ہم بھٹک نہ جائیں, گناہوں کی طرف نہ جائیں, بچ جائیں, اپنی زندگی کو بچائیں, اپنے بال بچوں کو بچائیں, اپنی اولادوں کو بچائیں, پھر یہاں کے لوگوں کو بچائیں, دوزخ سے نکالیں ان کو. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں اتنا بڑا الحمدللہ سلسلہ عطا فرمایا ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کتنا انعام کیا ہے. تو اس انعام کی قدر کرنا اور کبھی بھی الحمدللہ اس سلسلے کو ترک کرنے کی کوشش نہ کرنا زندگی میں. جب بھی ہم مرتے دم تک جائیں اللہ پاک ہمیں نقش بندی اٹھائے. اور ہمیشہ دعا کرو جس طرح یہاں محبت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت کو ایسی ہی قائم کریں, اور جب جنت میں جائیں تو ہمارے گھر ایک ساتھی ہوں, سب کے ملتے جلتے رہیں وہاں پہ الحمدللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے. میرے بھائیو یہ بس چند بات میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. یہ بہت بڑی چیز ہے الحمدللہ. اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ کی مہر لگوائے پھرتا ہے کہ یہ شخص تو جو ہے اللہ کی محبت اس پر واجب ہو گئی. نمازیں 5 وقت پڑھا کریں, صبح فجر کی ٹائم. یہ شکر گزار بندے کا کام ہے نا, اتنا انعام دیا ہے. صبح شام کے مراقب میں شامل ہوا کریں. کہاں سے دیکھیں آپ مسکین پورا کبھی آپ کو جانے کا احساس ہونا آپ کو پتہ رہے کس کونے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیض آپ کے سینے میں اتارا ہے. ٹیلے ہیں, دریا ہے. میں گیا ہوں نا, وہاں کوئی سواری نہیں جاتی, پیدل جانا پڑتا ہے ریگستان کے اندر, پاؤں سوج جاتا ہے چلتے چلتے. اور جہاں پہ جاتے ہیں وہ بھی صرف حضرت فضل الکشمیر صرف انہی کا مکان ہے, وہاں پر کوئی بستی نہیں ہے وہاں پر, صرف انہی کا مکان ہے. چاروں طرف دریا, سنسان, درخت. پتہ لگتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچ گیا. عجیب حوق عالم ہوتا ہے حضرت کے. الحمدللہ چھوٹا سا ایک مزار ہے, کمرے کے اندر بند ہے. ان کی فیملی حضرت کی جو معمول چھوٹی سی فیملی تھی, کچے مکان ہے, ایک خانقاہ بنی ہوئی ہے. دوپہر کا وقت ہوتا ہے الحمدللہ. یہ مسکین پوری کی بات بتا رہا ہوں. وہاں سب وہ ختم ہو جاتی ہے, سواری کچھ بھی نہیں ہوتی, پیدل چلنا پڑتا ہے آدمی وہاں تک پہنچنے کے لیے. شاید یہ پہلے سے مجاہدہ اگر آتے ہیں حضرت کہ بندہ آئے تو اس طریقے سے آئے میرے پاس ملنے کے لیے. یہ دیکھ کہاں سے پہنچا سلسلہ آپ کی ماشاءاللہ, بولٹن تک. میں تو اٹکا تھا نا مانچسٹر تک, ہے نا. تو ایک رات مجھے دھکا پڑا, دار لگائیں اللہ کیسے دھکا مارا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. تو میں وہاں لوگ بیٹھے ہیں بولٹن میں, ان کو بیچاروں کو ذکر سکھانا ہے. رات کے 9-10 بجے خانقاہ چھوڑی, دکان چھوڑی, مکان چھوڑا, سب کچھ چھوڑ کے میں بولٹن میں آگے کھڑا ہو گیا. رات کے 10 بجے تھے, بچوں کو اٹھایا. سب دنیا حیران, خانقاہ والے بھی روتے ہیں بیچارے کہ کدھر گئے ہمارے حضرت صاحب. تو آج 40-50 سال جن کے ساتھ گزرے ہوں, دن رات مراقبے ہوتے ہوں, جیسے اب آپ کو میں چھوڑ کے باغ جمع کے رات میں آپ کو خیال نہیں ہوگا کدھر گئے. نہیں, ہمیں تو بھی دوستی اتنی نہیں ہو, تو بیچارے کو پشتوں سے دوستی تھی ان کی, تو خانقاہیں بنی ہوئی تھیں وہاں, تو آباد تھا وہ ایک دم غائب ہو گیا. کس لیے کہ بولٹن کے لوگوں کو کہا, حاجی صاحب کو, محمود صاحب کو, ان کو الیاس صاحب کو, ان تمام کو, یہ سب جو بیٹھے ہیں ان کو ذکر کرانے اپنے, ان کو تو قدر کریں یا نہیں کریں. اللہ کتنی محبت کرتا ہے کہ کہاں سے آپ کو ایک شیخ تیار کیا, وہاں سے اس کو بھیجا, اور کتنی قربانی دی. اللہ نے مجھ سے کوئی ایسے نہیں بھیجا, کتنا کچھ لیا. اللہ نے مجھے کتنا کچھ لیا, اور آپ نے مجھے کتنا کچھ دیا کہ گالیاں دھکے مسجدوں سے باہر نکال دیا. یہ ہے نا سنت نبی پاک سن کی, ایسی ہے نا. تو یہ ہے, اور ہم تو ہیں کہ الحمدللہ گالیاں سن کے دعائیں دینے والے. ہمیں تو یہ شوق ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا ذکر میں, الحمدللہ میرے لیے یہی کافی, سب بھول جاتا ہوں. خدا کی قسم آدمی صدیوں نہیں بھولتے کہ مکان چھوڑ کر آئے تھے, بھولتا ہے. آج تک کے جو بیچارے انڈیا پاکستان سے ہیں, میرا ادھر مکان تھا, یہ ابھی تک کہتے ہیں, حالانکہ یہاں مکان مل گیا, مکان ہے, لیکن اس مکان کو یاد کرتے رہتے ہیں. لیکن جس وقت میں بولٹن میں آیا تو نہ مجھے دکان یاد, نہ مکان یاد, خدا کی قسم نہ خانقاہ یاد. آج بھی مجبوراً لوگ کہتے ہیں وہاں اعتکاف کریں جس نے ساری زندگی گزاری ہو, اور سب کچھ مجھے بولٹن کے نظر آنے لگے. لوگ محبت ہو گئی. یہ کس کی محبت تھی؟ تو یہ قدر کریں آپ یا نہ کریں,
کس چیز کا میری نہیں بلکہ کیا جب مجمع لگتا ہے، جب میں ذکر کے لیے بلاتا ہوں، بے شک 3 بجے بلا لوں یا 2 بجے بلا لوں، فریش ہو کے آیا کریں کہ اللہ نے شخص کو ہمارے لیے بھیجا، ہم سوتے رہے وہ بیٹھا رہے، یہ تو بڑی قربانی دے کر آیا ہے، کیا کچھ چھوڑ کر آیا ہے۔ کون چھوڑتا ہے اپنے مکان، دکانوں، کاروباروں کے مکان چھوڑ کے بیٹھا ہوں کرائے پہ، اور جس مکان پہ مجھے وہ رات وہ جو مکان ملا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جنات سے پر تھا مکان، پورا جن انور صاحب کے ساتھ وہ مکان تھا، پتہ نہیں کب سے خالی تھا، جنات مکمل اس میں، اور بتائیں کیسا گزارا کر رہا ہوں وہاں، پھر بدرو ہیں جنات تھے اس مکان کے اندر، بغایا ان کو جناب، اللہ کا ذکر جاری کیا، تو کتنی مشکلات تھیں۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ لائن جو ہے یہ پھولوں کی نہیں ہے، ہمارے کہتے جی ہم ذکر کرنے گئے جی ہمارا تو یہ کام ہی نہیں ہو رہا، ہم ذکر تو ہم اس لیے آئے تھے جی ہماری دکان چل جائے گی، ہماری بیماری ختم ہو جائے گی، جب سے ذکر شروع کیا فلاں ہو گیا، اندازہ لگائیں گے۔ اللہ کی محبت کا مطلب ہے دنیا سے نفرت، دنیا کو چھوڑ کے اللہ ملتا ہے، دنیا چھوٹتی ہے تب اللہ ملتا ہے۔ تو الحمدللہ میں تو خوش ہوں، مجھے سب کچھ چلا گیا تو چلا گیا، لیکن آپ جیسے محبوب لوگ تو مجھے مل گئے، آپ جیسے پیارے آدمی تو مجھے مل گئے، میرے ساتھ ذکر کرنے والے تو مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ دیٹس آل۔ کھانا روٹی تو بھی مل جاتی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مکان اب بھی آ گیا رہنے کے لیے، چند مشکلات دن تھے، ایک مکان سے نکلا دوسرے مکان میں، تیسرے مکان، یہ آپ کو 3 مکان تو میں نے یہاں بدلے، پھر اللہ نے کہا کہ عسر کے بعد یسر ہوتا ہے، اللہ نے پھر مسجد کے نزدیک ایسے طریقے سے وہ مکان دیا کہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، جس مکان میں ہوں ایسے کہ اس کی سب کچھ پیمنٹ ہو کر دی تھی ایک آدمی نے لینے کے لیے مکان، لیکن اللہ نے سب کچھ ختم کر کے مجھے اس مکان کو دلا دیا، اس نے کہا دینا ہے تو انہیں کو دینا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، سب اللہ کے ہو جائے، بندہ اللہ کا ہو جائے، کیونکہ میری زندگی میں ایک خواہش یہ تھی کہ جب بھی میرا مکان ہو ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ مسجد کے نزدیک ہو تاکہ میں نماز پڑھوں، اور میری خواہش یہ تھی، میں نے اپنے حضرت کو دیکھا تھا نا، میرے حضرت کی 2 کوالٹیز تھیں یاد رکھیں، ایک تو یہ کہ مسجد سے بے انتہا محبت، مسجد نہیں چھوڑتے تھے حضرت، مسجد نہیں چھوڑتے تھے، وہی چیز مریدوں میں آتی ہے چیز، تو میرا بھی دل کرتا ہے میں ہر وقت مسجد میں بیٹھوں، تبھی تو میں لمبا کر دیتا ہوں بات اپنی مسجد کے اندر، آپ امتحان لیتا ہوں 10-11 تک، مسجد چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، اور نہ ہی حضرت مسجد چھوڑتے تھے، خانہ کعبہ میں چلا گئے، بیت اللہ تو وہاں سے نہیں نکلتے تھے، حضرت نکلتے ہی نہیں تھے، تو یہ اپنا حال ہے، حرمین میں چلے گئے تو نکلتے ہی نہیں تھے، ہوٹل خالی پڑا ہوتا ہے، تو یہ ہے ایک چیز ہے، اس کو محبت تھی، اللہ نے محبت پیدا کر دی تھی مسجد کی، تو مسجد سے محبت ہو جاتی ہے۔ میری بھی خواہش یہ تھی کہ یا اللہ، ایک تو یہ کہ مسجد ہو، اور پھر یہ خواہش کہ مسجد بھی ہو تو پیدل نماز پڑھو، یہ ایک خواہش تھی۔ اللہ پاک نے ایسی جگہ بٹھائے گا سب مسجد ہو ساری پیدل، ادھر جاؤ پیدل، ادھر جاؤ پیدل، ادھر جاؤ پیدل، 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ میں آرام سے پیدل 5-10 منٹ کے بعد جو مجھے پسند ہے میں جا کے نماز پڑھاتا ہوں، اتنی راحت ہوتی ہے، اتنی خوشی کی پھر کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی، پتہ نہیں چلتا کہ جو چھوڑا تھا کوئی ملا تھا یا نہیں ملا تھا، اللہ نے ایسا مقام دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو پکا کرو، انعامات کھلتے ہیں، راحتیں آتی ہیں الحمدللہ، اور سب سے بڑی بات اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کی مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔